کہ حکومت ایک 27ویں ترمیم آئینی ترمیم لے کے آ رہی ہے اور انہوں نے اس کے باقاعدہ کچھ نکات بھی بتائے. جناب میری نظر میں آئین جو ہے وہ کبھی گولیوں سے نہیں مرتا. آئین کبھی گولیوں سے نہیں مرتا. آئین ان اصلاحات کی مد میں جو غیر آئینی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے مرتا ہے. اور یہ 27ویں ترمیم کے جو کچھ نکات مجھے سمجھ میں آئے، جو میں آج اپنی لیڈر آف دا ہاؤس تو موجود نہیں ہیں لیکن جو بھی ہمارے PMLN کے لوگ ہیں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا اصلاحات ہیں اور یہ کیا بیچ میں سازش ہو رہی ہے ہمارے آئین کے ساتھ، جس کا انکشاف ایک ان کی جماعت نے کیا، پیپلز پارٹی نے کل. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ان کے فاؤنڈر ہیں 10 اپریل 1973 کو جب نیشنل اسمبلی نے پاس کی ہماری 1973 کا آئین کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو، میں ان کے الفاظ کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ دس از اے گریٹ وکٹری فار دا پیپل آف پاکستان. اٹ از اے سمبل آف نیشنل یونٹی. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹوڈے وی ہیو فلفلڈ دا پرومس میڈ ٹو آور پیپل. اور وہ پوری جو اس وقت کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جنہوں نے 1973 کا آئین بنایا، بڑے بڑے اسٹالورڈز تھے، ان کی جو ایکسپریشن تھا، ان کی جو فیلنگز تھیں وہ ایکسپریس کر رہے تھے وہ. تو انہوں نے کہا ٹوڈے وی ہیو فلفلڈ دا پرومس میڈ ٹو آور پیپل. We have given ourselves a constitution which is over our own, which is very much our own, framed by those who have been chosen as representatives of the people of Pakistan. ان کی جو ٹون تھی was very statesmanship like. وہ یونٹی میں یقین کرتے تھے اس وقت اور وہ بڑا ایک اچھا ماحول تھا. اس کے بعد ہمارا 37 سال تک آئین میں ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ترامیم آتی رہیں اور وہ آئین کی وہ شکل ہی تبدیل ہو گئی. 37 سال بعد اپریل 2010 میں آ کے ایک 18ویں ترمیم آئی. اس وقت بھی ساری جماعتیں بیٹھیں اور ان جماعتوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم واپس آتے ہیں اسی پوزیشن میں جس پوزیشن میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن تھی. جو ڈکٹیٹرز نے جو چیزیں ڈالی تھیں وہ ہم نکال دیتے ہیں. انہوں نے کہا ہم الیکشن کو پروسیس کو مضبوط کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کا پروسیس بھی صاف کر دیتے ہیں. ہم تاکہ لوگوں کو انصاف ملے اور رول آف لا ہو اس ملک میں تو ہم جو عدالتیں ہیں ان کو بھی آزاد کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صوبے ہیں ان کو ہم خود مختار کریں گے، ان کو ہم وہ طاقت دیں گے اور وہ حقوق دیں گے جو ان کو ضرورت تھی، جو ان کا جائز حق ہے. تو 18ویں ترمیم اس کے مطابق بن گئی اور اس کا جو سیرا ہے وہ پیپلز پارٹی لیتی ہے اور پیپلز پارٹی نے کہا کہ جناب یہ ہماری وجہ سے ہم یہ لے کے آئے تھے. تو مجھے جب یہ ٹویٹ پڑھی میں نے، جس ٹویٹ میں جو شکیں تھیں اس کا میں ذکر کرتا ہوں، وہ بالکل ایسی شکیں ہیں جو کہ 18ویں ترمیم اور ہمارے 1973 کا جو آئین ہے اس کو تباہ کرتی ہیں اور اس کے بالکل برعکس ہیں. تو مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی کہ جو لوگ وعدہ کر رہے تھے اس قوم کے ساتھ کہ ہم نے 18ویں ترمیم لائے ہیں اور اس میں ہم کسی قسم کی اب مداخلت نہیں ہونے دیں گے، وہ اب اس کے اوپر ٹویٹ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کنسیڈر کرنے کے لیے 6 دن نومبر کے ہم اس کو دیکھیں گے. تو کیا چیزیں ہیں جس کی میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس ٹویٹ میں آئے. سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جو پروونشل اٹانومی ہے، جو طاقتیں دی گئی ہیں صوبوں کو، وہ واپس لیں گے
اس 27ویں ترمیم کے ذریعے. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ ہم ایک آئینی عدالت بنا دیں گے، سپریم کورٹ سے یہ طاقت لے کے ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیں گے. نمبر 3، انہوں نے یہ کہا کہ جو NFC ایوارڈ کے جس طرح کا پروسیس ہے اور جو گارنٹیز ہیں جو صوبوں کو دی گئیں 18ویں ترمیم میں، وہ ہم واپس لے لیں گے. نمبر 4، انہوں نے یہ کہا جو ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم آرٹیکل 243 میں امینڈمنٹس کریں گے اور کچھ اختیار پریزیڈنٹ کو دیں گے، کچھ پریزیڈنٹ سے لیں گے، کچھ اپوائنٹمنٹس آرمی چیف کی کریں گے، اور اس طرح کی بات 243 میں امینڈمنٹس لانے کی ہوئی. تو حکومت والوں کے ساتھ میں کافی ٹی وی پروگرامز پہ آتا رہا ہوں اور میڈیا پہ بھی آتا رہا ہوں. حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، ان کے وزراء، یہ عام کسی ان کے ریپرزینٹیٹیوز یا لیڈرز کی بات نہیں کر رہا، ان کے وزراء آ کے کہتے رہے کہ جناب ہم نے تو 27ویں ترمیم بالکل نہیں لانی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے تقریر کی تھی جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی کہ 26ویں ترمیم ایکچولی ایک پہلی سٹیپ ہے، یہ پہلا قدم ہے، اور اصل میں ان کا مقصد 27ویں اور مے بی ایون 28ویں ترمیم لانے کا ہے. لیکن بہرحال حکومت کے بڑے بڑے وزراء جن کی مجھے بڑی عزت ہے، اور وہ یقینی طور پہ سچ بول رہے ہوں گے اس وقت، کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں لا رہے. اور یہ آخری جو میری ڈسکشن ہوئی ہے میڈیا پہ وہ کوئی 2 یا 3 دن پہلے تھی. اب اچانک جب بلاول صاحب نے یہ انکشاف کیا تو میں بیٹھا اور سوچا میں نے کہ یقینی طور پہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ میرے اتنے عزیز دوست جو کابینہ میں ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اگر جھوٹ نہیں بول رہے تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں، اور اگر پتہ نہیں تو پھر یہ 27ویں ترمیم کہیں اور سے آ رہی ہے. پھر یہ 27ویں ترمیم جو ہے حکومت کو، اگر کابینہ کے منسٹرز کو نہیں پتہ کہ 27ویں ترمیم آنی ہے یا آ رہی ہے اور اس میں کیا ہے، تو پھر تو بہت ہی پریشانی کا باعث ہے. پھر تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ ایک طرح آئین کو ہمیں توڑا جا رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے. جناب میں اس لیے کہوں گا، میں پوچھوں گا آج کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس 27ویں ترمیم میں کیا لے کے آ رہے ہیں اور یہ بنا کون رہا ہے، اور اس میں کیا امینڈمنٹس تجویز کی گئی ہیں، کیونکہ اب یہ ایک نیشنل ایشو بن گیا ہے. اس ٹویٹ کے بعد اب یہ ہم چپ کر کے بیٹھ کے نہیں اس کو دیکھ سکتے. اب ہم سننا چاہیں گے. اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی آ گئے ہیں، لیڈر آف دا ہاؤس بھی آ گئے ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن تو نہیں ہے. ہم ان کا مطالبہ تو ہم نے کیا تھا آپ کے آنے سے پہلے، لیکن آپ بہرحال ہیں اس وقت موجود، تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم کیا کریں. مجھے یاد ہے میں اپنے JUI کے جو ہمارے دوست ہیں ان سے ضرور کہوں گا کہ جب یہ 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو ایک ایشو آیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا جائے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو اپوز کیا تھا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا، وہ JUI کے ہمارے دوستوں نے کیا تھا اس ڈسکشن میں. تو مجھے امید ہے کہ اگر 27ویں ترمیم میں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ لانے کی کوشش کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ PTI کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کی اپوزیشن میں، کیونکہ انہوں نے جب 26ویں ترمیم تھی اس میں انہوں نے اپوزیشن اس کی تھی. میں اپنی پیپلز پارٹی سے بھی امید رکھوں گا کہ وہ، چونکہ 18ویں ترمیم ان کی لیڈرشپ، ان کو ٹرافی ملی تھی اس کی، اور انہوں نے اس کی لیڈرشپ لی تھی، تو میں امید رکھوں گا کہ وہ بھی اس کی اپوزیشن کریں گے. حالانکہ وہ امید میری شاید آپ کہیں گے کہ اٹ از پروبیبلی سم تھنگ ان مائی ہیڈ، لیکن بٹ امید رکھنے میں کوئی آپ، تو میں امید کروں گا کہ وہ بھی اس 27ویں ترمیم کی اپوزیشن ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کی اپوز کرنے کے لیے. اس کے ساتھ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا جناب پھر سے ایک بار پھر کہ لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہمارا ہے وہ ایک رول، بڑا اہم رول ہوتا ہے. اس کو فار دا ریکارڈ آپ ہمارا PTI کی طرف سے ایک ریکارڈ کریں اور اس پہ ریزولوشن پاس کرائیں کہ جناب
اس کو فوراً اس پوسٹ کو فل کیا جائے. اس کے بغیر ہمارا جو ہاؤس ہے وہ انکمپلیٹ نظر آتا ہے. جناب آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ اب قانونی معاملہ نہیں رہا صرف یہ آئینی ترمیم کا, 27ویں ترمیم کا, یہ ایک اخلاقی معاملہ ہے. اور ہم چاہیں گے کہ ہم 1973 کی جو ہمارا آئین ہے, جو ہماری ہری کتاب ہے, ہم اسی کے اوپر قائم رہیں. جس 27ویں ترمیم کے ذریعے جس طرح مارا جا رہا ہے آئین کو, اس سے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ کہہ کے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور اگر کوئی میری طرف سے اور کوئی بولنا چاہتا ہے تو ان کو بھی آپ پلیز موقع دیجیے. تھینک یو. سر اگر